السلام علیکم، ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ڈاکٹر وردہ سے ایسے آخر کیا غلطی ہو گئی تھی کہ ان کو اپنی جان دے کر اس غلطی کی قیمت چکانی پڑی؟ کیا غلطی تھی؟ شوہر رحیل آخر کار سامنے آ چکے ہیں۔ بڑے دیر سے ان کا انتظار تھا۔ شمریز کی پولیس مقابلے سے پہلے آخری کال، اس آخری کا جو کال ہے اور جو کیس ہے، اس میں ایک نئے کردار کی انٹری ایک دم سے شامل ہوتی ہے۔ اس کال کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ایکسپوز ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر وردہ پر ظلم و زیادتی میں 5 نہیں بلکہ 6 لوگ ملوث تھے۔ آخری دن کے چونکا دینے والے انکشافات، جس سے ڈیفینیٹلی آپ لوگ کافی زیادہ جو ہے تکلیف میں مبتلا ہوں گے، ڈر کا شکار بھی ہوں گے کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا اس عورت کے ساتھ جو ایک ڈاکٹر تھی، انسانیت کی خدمت میں مامور تھی۔ ریکویسٹ ہے جی، ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وردہ کیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت جو دل دہلا دینے والے حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے بہت چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ یہ کیس جو ہے دبا دیے جانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلے بھی اس کو مکمل طور پہ دبا دینا تھا۔ اس کا پلان ان لوگوں نے مکمل کر لیا تھا۔ شفاق قاتلہ ردا وحید اور اس کا جو شوہر ہے وحید، انہوں نے پلاننگ جو ہے 2022 سے ہی شروع کر دی تھی کہ اس سونے کو انہوں نے ہی اب اپنے پاس رکھنا اور واپس کبھی وردہ کو دینا ہی نہیں ہے۔ 2022 میں ہی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ یہی ہونا ہے سب کچھ۔ آخری لمحات میں شمریز کو جو شامل کیا انہوں نے اور پھر جو ہے مروا دینا، یہ بھی ان کے پلان کا حصہ تھا۔ یہ سب بھی جو ہے یہ انہوں نے بہت پہلے سے ہی پلاننگ کر لی تھی۔ اس کو ایگزیکیوٹ انہوں نے بالکل ویسے کیا جیسے یہ چاہتے تھے۔ اگر ڈاکٹر وردہ کیس میں جے آئی ٹی نہ بنتی اور ایک بار پھر عوام کو لالی پاپ انہوں نے دے دینی تھی، تو جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی نے پھر چیزوں کو ایکسپوز کیا۔ جے آئی ٹی نہیں بنتی تو یہ صلح کر لینی تھی، یا اس کیس کو دبانے کی پوری پلاننگ تو ڈے 1 سے ہی جاری ہے۔ آپ سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے کس طرح سے انہوں نے ایک ایک گیم کھیلی، تو یہ تو ہمیں بہت پہلے پتہ تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جے آئی ٹی، اب تک 200 سے زائد افراد کے بیان قلم بند کر چکی ہے۔ جے آئی ٹی نے پولیس افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور ڈاکٹر وردہ کے جو اہل خانہ ہیں ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے ہیں۔ پہلی بار ڈاکٹر وردہ کے شوہر رحیل نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ ڈاکٹر وردہ مشتاق کے شوہر رحیل علی رضوی، جو جنوبی کوریا میں نوکری کرتے تھے، انہوں نے قتل کے بعد پہلی بار تفصیلی بیان دیا ہے۔ رحیل 11 دسمبر کو جنوبی کوریا سے واپس آئے اور فیملی کے ساتھ جنازہ اور پھر تدفین میں شریک ہوئے۔ ان کا بیان بڑا جذباتی اور درد بھرا تھا۔ رحیل نے بتایا کہ میری بیوی وردہ صرف سونا واپس لینے گئی تھی، یہ لوگ اس کی دوست تھیں، اس نے اعتماد کیا اور انہوں نے اسے مار دیا۔ میں اس وقت جنوبی کوریا میں تھا، فون پر بات ہوئی تھی کہ وہ گھر آ رہی ہے، پھر خبر آئی کہ غائب ہو چکی ہے اور اب لاش ملی ہے۔ اللہ ان قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا دے۔ رحیل نے کہا وردہ بہت ہمت والی تھی، وہ ڈاکٹر تھی، لوگوں کی جان بچاتی تھی، لیکن اس کی اپنی جان نہ بچ سکی۔ ردا جدون اس کی دوست تھی۔ 67 تولہ سونا امانتاً رکھوایا گیا تھا۔ جب یہ واپس مانگا تو یہ پلان بنایا۔ میں نے وردہ سے آخری بار فون پر بات کی تھی، وہ بہت خوش تھی کہ گھر آ رہی ہے، اب 2 بچے یتیم ہو چکے ہیں، وہ انصاف مانگ رہی ہے۔ میں انصاف چاہتا ہوں کہ قاتلوں کو ہر حال میں پھانسی ملنی چاہیے۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات بالکل کلیئر نہیں ہو رہی، اور اس بات کو کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس دوست کے پاس 67 تولہ سونا جو ہے کیوں رکھوایا گیا۔ ایک والد جن کی ہسٹری ہم نے دیکھی ہے کہ ان کے والد نے ریٹائرمنٹ لی، سارا پیسہ اپنی بیٹی کے جو ہے ڈاکٹر بننے پہ لگایا، باپ پر اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ امانتاً باپ کے پاس سونا رکھوایا جاتا۔ گھر میں کوئی بھی یقین کے قابل نہیں تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اپنی فیملی پہ اعتبار کیا جائے۔ کیوں ردا اپنی فیملی پہ اعتبار نہیں کرتی تھی اور اس پر اعتبار کیا؟ یہ بڑی مسٹیریس بات ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھولے گا اور کھول بھی نہیں رہے۔ یہ بات بالکل ایکسپوز ہونی چاہیے، سامنے آنی چاہیے۔ پولیس سے شروع میں وہ کہتے ہیں جی تاخیر کی، اگر فوری ایکشن ہوتا تو میری بیوی زندہ ہوتی۔ اب جے آئی ٹی بن چکی ہے، امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ راحیل نے فیملی کے ساتھ ملزمان کے خلاف سخت سزا کا مطالبہ بھی کیا۔ تحقیقات کے دوران جے آئی ٹی نے اس مقام کا بھی دورہ کیا ہے جہاں ڈاکٹر وردہ کی لاش چھپائی گئی تھی، اور ذرائع کنفرم کریں کہ جے آئی ٹی نے کل مزید افراد کے بیانات بھی قلم بند کرنے ہیں، جو تحقیقات کا اب آخری مرحلہ ہے۔ جے آئی ٹی نے کیس میں سامنے آنے والے نئے افراد کی جو اہمیت ہے وہ دیکھتے ہوئے کچھ اور وقت مانگ لیا ہے، کیونکہ کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ نئے لوگ سامنے آئے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور بات بھی ثابت ہو چکی ہے یہ کہ ردا اور وحید بلّہ کا ڈرائیور احتشام بھی ڈاکٹر وردہ کے اغوا سے بڑے اچھے سے واقف تھا، سب لوگ ملے ہوئے تھے۔ اب جے آئی ٹی چیک کر رہی ہے کہ شمریز نے فرار ہونے کی بعد جو ہے کس کس سے رابطہ کیا تھا اور کون کون اس کے رابطے میں تھا،
کس کس کو اس سارے معاملے کا پتہ تھا۔ پولیس کے اندرونی ذرائع کے مطابق ردا اور وحید تگڑی پارٹی ہیں اور پہلے دن سے پولیس کو جو ہے وہ رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیسہ کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایبٹ آباد میں ان کا اچھا اثر و رسوخ بھی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ سارا کا سارا کیس جو ہے وہ شمریز پہ ڈال دیا جائے اور خود یہ آرام سے باہر نکل آئیں۔ اس لیے تو وہ بار بار بول رہی ہے وہ ردا کہ مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے تو واپس باہر آ ہی جانا ہے۔ تو اب شمریز پر ڈال دیں گے یہ لوگ، ان کا یہ پلان ہے، اور زیادہ سے زیادہ ردا پر اغوا کا کیس جو ہے بنوانے کی انہوں نے کوشش کی ہے یا کریں گے، جبکہ وحید باللہ کلین چٹ لے کر جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ اتنی تگڑی پاتی ہے، تو اس لیے پولیس ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اندر خانے یہ معاملات ہیں، لیکن جے آئی ٹی کے ہاتھ ایسے فورنسک ثبوت اس وقت لگ چکے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماسٹر پلانر جو ہے وہ وحید باللہ اور ردا جو ہیں وہی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر وردہ جو ہیں ان کی باڈی پر ردا کا ڈی این اے بھی ملا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ثبوت ہے۔ ڈیٹیل فورنسک رپورٹ جو ہے وہ لاہور سے آنی ہے، جس سے کچھ اور راز بھی کھلیں گے، اور ایسے راز جس سے مزید قاتل جو ہیں وہ بھی بے نقاب ہوں گے۔ اللہ ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان درندوں کو ہر حال میں سزائے موت ملے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، حکام بالا تک پہنچے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پولیس افسران یا پولیس والے جنہوں نے اس کیس کو غلط رنگ دیا، اس کیس کو دبانے کی کوشش کی، ان کے خلاف ہر حال میں جے آئی ٹی بنے اور ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اپنی قیمتی رائے دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔